السلام علیکم ناظرین، یہ واچنگ کویسچن آور وتھ مونا عالم۔ اب عید کی آمد ہے اور انشاءاللہ کیونکہ ایک بڑے مشکل حالات کے پیش نظر رمضان کا بابرکت مہینہ ہم نے دیکھا۔ میرا اپنا ایک پرسنل ٹریجک لاس تھا، میری والدہ کا انتقال، اس وجہ سے میں عید نہیں منا رہی ہوں، اور آیت اللہ خمینائی کی بھی اسی طرح شہادت ہوئی، اور بہت سارے انوسنٹس کا اس دفعہ ہم نے دیکھا، جو سویلینز ہیں ان کا لاس ہم نے دیکھا پورے دنیا بھر میں اس جنگی حالات کے، ایران کی جنگی حالات کے پیش نظر، اور اس کے جو اثرات پاکستان پر مرتب ہوئے۔ یقیناً پاکستان کے لیے گورننس سے منسلک یا جو اس وقت ڈیلی افیئرز ہیں، معمول زندگی سے منسلک جو معاملات ہیں وہ پہلے ہی مشکل تھے، ان مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، اور رمضان ایک ہم نے بڑے مشکل نوٹ پر پوری دنیا کے لیے دیکھا۔ امید کرتے ہیں کہ عید اس دفعہ ایک اچھی کرن، امید کی کرن نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ تمام دنیا بھر کے لیے، دنیا بھر کی انسانیت کے لیے لے کے آئے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بالکل آمد ہے عید کی، ہم لوگ تھوڑا سا ایک عید کے پرسپیکٹو میں بھی اور اس سے آگے جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرف کے جو رجحانات ہمیں قومی سطح پر اور سیاسی سطح پر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ایک ڈیکوریٹڈ گیسٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، شامل گفتگو ہم اس کو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ان بہت ضروری امور پر اب غور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عید کا جو ہے وہ روز اب اگلے روز ہوگا، کل ہوگا، اور ایسے میں بات بہت ضروری کرنا ہوگی کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ خاصا پرابلمٹک اور ٹربلسم رہا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے کیونکہ مہنگائی اپنی جگہ، پھر جو جنگی جس طرح کے حالات رہے ہیں ان سے ہم دوچار رہے ہیں، وہ بہرحال ایک دوسرا مدعا، دوسرا چیلنج اپنی جگہ۔ پوری دنیا اور مشرق وسطیٰ پوری دنیا بھی اس چیز سے علیحدہ نہیں رہی ہے، تو ایک بڑا چیلنجنگ ٹائمز اس مرتبہ پوری دنیا نے رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم نے دیکھا ہے، اور اس لیے عید کے بعد اور عید کے تمام روز بہت اچھے کی انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ خیر خیریت رکھے۔ اوور ٹو آر گیسٹس کے کیا رجحانات آگے سیاست پہ اور مجموعی طور پر قومی سطح پر جس کی توقع کی جائے۔ ہمارے ساتھ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ناظرین موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹالورٹ ممبر قومی اسمبلی، بہت دیرینہ ساتھی اپنی جماعت کی، بہت خوش آمدید آپ کو طاہرہ صاحبہ۔ احمد اویس صاحب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر رکن اور فارمر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، تمام معاملے پہ ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑی ایک پرٹیننٹ سیاسی اور لیگل رائے ہیں آپ۔ ویری وارم ویلکم سر آپ کو بھی۔ حسن مرتضیٰ صاحب ناظرین، پارلیمنٹیرین ممبر اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت دیرینہ ساتھی اور اسٹالورٹ ہیں، اور تمام معاملے پہ اپنی جماعت کا جو بے باک موقف ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے ہمیشہ۔ حسن صاحب بڑی ایک جیسے کہتے ہیں دل سے گفتگو فرماتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ریشنلٹی کے حساب سے ہو، تو آپ کو بھی بڑا ویلکم ہے حسن مرتضیٰ صاحب۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ آئی گو ٹو دا لیڈی فرسٹ۔ آپ اگر ہمیں بتا پائیں کہ یہ ایک طرف تو چل رہی ہے بہرحال یہ جو مہم ہے کہ بچت کسی طرح سے قومی سطح پر کی جائے حالات کے پیش نظر، پھر ایسے میں جو کچھ تنقید کچھ مختلف حلقوں سے آ رہی ہے، اپوزیشن بڑی سیخ پا ہے تنقید کے حوالے سے کہ پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے، ان کے وہاں پر ایک الگ طرح کی شاہ خرچیاں نظر آ رہی ہیں اور بچت کا کوئی رجحان نظر نہیں آ رہا۔ پھر طیارے کے معاملے پہ آپ کے علم میں ہے خاصی تنقید رہی، اس کو آپ مجموعی طور پر کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ تنقید اپنی جگہ پر درست ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، جنید صفدر صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جی وہ پتہ نہیں تھے، اس پہ بھی پھر پی ایم ایل این نے تردید کی، تو آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ کیوں تنقید اس طرح کی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، آپ پنجاب گورنمنٹ کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا بہت شکریہ مجھے اس اہم موضوع پہ بلانے کا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز ہیں اور وہ جہاز خرید سکتے ہیں تو انہوں نے خرید لیا ہے، تو یہ کوئی سی ایم کا ذاتی جہاز نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا جہاز ہے، اور حکومتی شخصیات کو کہیں بھی ایمرجنسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، وہ جہاز سب یوٹیلائز کر سکتے ہیں جتنی بھی حکومت کے نمائندے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ دور تو رہا نہیں کہ جب اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا یا قافلے گھوڑوں پہ جاتے تھے یا بگیاں ہوتی تھیں۔ جب ذرائع آمد و رفت بدلے تو جہاز اگر پنجاب گورنمنٹ نے لے لیا تو یہ کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ تنقید تو کرنی چاہیے اس پہ کہ پنجاب گورنمنٹ کام کوئی نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس عرصے میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، ان کی اچھی باتوں کو کوئی نہیں دیکھتا، جو کوئی، اور یہ بھی مجھے نہیں لگتا کوئی غلط بات ہے۔ جب ان کے اتنے ریسورسز تھے، انہوں نے جہاز خریدا تو بہت اچھا کیا، کیونکہ اگر مثلاً
اگر کے پی کے چیف منسٹر صاحب کو اچانک کراچی جانا ہو تو کیا وہ اونٹوں پہ جائیں گے؟ وہ جہاز ہی استعمال کریں گے. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کی سی ایم نے اپنے لیے نہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے اور اس صوبائی گورنمنٹ کے استعمال کے لیے ایک جہاز لے لیا. اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی غیر قانونی کام نہیں. ان کے اپنے ریسورسز سے جہاز خریدا گیا اور یہ جہاز ان کا نہیں ہوگا. جب گورنمنٹ جائے گی یہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گا اور ایمرجنسی میں یہ استعمال کرنے کی چیز ہے. طاہرہ صاحبہ میں عرض کروں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں دوسری طرف جو تنقید آتی ہے میں عرض کرتی ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اخراجات اگر ایسے مطلب تھے جو جسے کہتے ہیں نا ریسورسز تھے, وسائل تھے, مالی وسائل تھے اگر پنجاب گورنمنٹ کے پاس, تو یہ تو وقت تھا کہ کوئی سبسڈی دی جاتی کوئی کسانوں کو یا جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے اس کو, بالخصوص مہنگائی کے پیش نظر. تو وہ تمام جو وسائل ہیں مالی وسائل کیا اسی طرف لگانا ضروری تھا؟ کیونکہ میری نظر سے ایک وہ پریس کانفرنس بھی گزری پختونخوا حکومت والوں کی, ان کے جو وزراء ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارا تو ہیلی کاپٹر برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا تھا ایک حادثے میں کے پیش نظر, تو ہم نے تو اپنا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہوا ہیلی کاپٹر نیا نہیں لیا, کیونکہ ہم نے یہ صحیح سمجھا کہ جو مالی وسائل ہیں وہ اس طرف اس جانب نہ جائیں بلکہ ہم ان کو عوام کی طرف لگا دیں. تو ایسی کیوں سوچ, یہ تنقید وہ کر رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اس طرح کی سوچ ان کے پاس کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ کی سوچ یہ کہ پورا رمضان لاکھوں لوگوں کو انہوں نے رمضان پیکج دیا, نگہبان دسترخوان بنائے. میں خود وزٹ کرتی ہوں جا کے پورے پنڈی ڈویژن میں کہ جہاں جہاں لوگوں کے لیے سہولت بازار لگائے گئے, سستے بازاروں کا اہتمام کیا گیا, رمضان پیکج دیا گیا اور دسترخوان افطاری اور سحری کے لیے لگائے گئے. ہاسپٹلز میں جو لوگوں کے لواحقین ہیں پہلی مرتبہ ان کی سحری اور افطاری کے لیے فری وہاں پہ دسترخوان بچھا کے ہاسپٹل کے گراؤنڈز میں بندوبست کیا گیا بہترین سحری کا اور افطاری کا. اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے جو بے شمار لوگوں کے عوامی فائدے کے کام کیے. آپ کو دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں ذرا سی عمر بڑھتی تھی تو وہ بیچاری جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی تھی. اس کے لیے دھیرانی پروگرام شروع کیا جس سے اب تک ہزاروں بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر سٹی میں, ہر ڈویژن میں پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں یہ دھیرانی پروگرام چل رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. اور میں خود بھی کئی دفعہ ان میں جاتی ہوں. ابھی پچھلے مہینے اٹک میں تھا, 2,500 ہزار کپل ہوتے ہیں جن کو یہ چیک دیے جاتے ہیں 2-2-2.5 لاکھ کے, اور اس کے علاوہ پورا جہیز دیا جاتا ہے. یہ ویلفیئر کے کام ہے نا, وہ بھی ہو رہا ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ الیکٹرک بسیں منگوائی گئی ہیں جن میں صرف 20 روپے کرایہ ہے, اور ان میں بہت سے طبقے ایسے ہیں جن کو کرایہ نہیں دینا پڑتا, جن میں ڈسیبل ہے, خواتین ہیں, بزرگ شہری ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے 20 روپے بھی نہیں لیے جاتے. یہ کتنی بڑی اس معاشرے کی خدمت پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے. بہرحال نہیں, آپ نے کئی چیزیں بالکل گنوائی ہیں طاہرہ صاحبہ, بہت آپ نے ویلڈ طور پر, لیکن ظاہر مشکلات تو ہیں چونکہ ابھی میٹرو کے بھی کرائے جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں سارے پنجاب پنڈی وغیرہ میں, اور میٹرو بس کے. پھر وہ جو رمضان کا بھی اہتمام تھا افطاریوں کا, اس پہ بھی ہم نے سنا تھا کہ فنڈز کی قلت کی وجہ سے وہ بھی کوئی وقتی طور پر رکا تھا, یہ بھی کچھ رپورٹس آئی تھیں. لیکن نندلیس آپ نے کئی سارے منصوبے گنوائے ہیں. نہیں بالکل غلط رپورٹ ہے مونا, بالکل غلط رپورٹ ہے. میرے تو گھر کے قریب 2 ہاسپٹل ہے, ایک ہولی فیملی اور BBH, اور جو دونوں جگہوں پہ افطاریوں کا اہتمام چل رہا ہے وہ بھی ہاسپٹل راولپنڈی میں ہے. تینوں جگہ پہ مفت. اچھا, ایک پنجاب گورنمنٹ کا سب سے احسن اقدام ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ہر شہر میں ہاسپٹلز میں فری میڈیسن مل رہی ہے, فری ایکس رے ہو رہے ہیں, فری ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, فری ادویات کے علاوہ ان لوگوں کی سہولت کے لیے. ویری فیئر, میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا تاکہ آپ ہمیں بہتر بتا پائیں گی. فری ایمبولینس دی جاتی ہے, ایمبولینس کی سروس بھی فری دی جا رہی ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا, لوگ بیچارے لاش رکھ کے بیٹھے رہتے تھے ہم گھر کیسے لے کے جائیں. پوچھ لیتے ہیں بالکل, آپ بڑی اہم, آپ نے بہت ساری بلکہ بڑے منصوبے آپ نے ویلفیئر کے طاہرہ صاحبہ آپ نے گنوائے ہیں. احمد اویس صاحب آپ بھی اس پہ مسکرا بھی رہے تھے جب یہ طاہرہ صاحبہ یہ فرما رہی تھیں کہ یہ اونٹوں اور گھوڑوں کا تو دور نہیں ہے, تو ظاہر ہے یہ ایک سفری آسانی کے لیے اگر ہیلی کاپٹر, اگر ایک جہاز لے لیا, طیارہ لے لیا, اور اگر وسائل بھی ہیں, ان تمام ویلفیئر پروجیکٹس کے بعد جو طاہرہ صاحبہ نے ابھی گنوائے ہیں, ہم تمام کو بتائے ہیں, تو پھر کیا اس میں قباحت ہے؟ یہ تو پنجاب حکومت کی ملکیت ہے, ان کی ذاتی ملکیت تو نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ضرور گنائی ہیں. جہاز تو پہلے ہی ایک جیٹ طیارہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ موجود ہے, ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے.
نیا جہاز اس وقت خریدنا جبکہ غربت کی بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج جو ہے وہ 50% سے تجاوز کر گئی ہے. یہ حکومت کا اپنے ڈیٹاز اینڈ فگرز کے مطابق میں بتا رہا ہوں. جی درست. اور اس میں سب سے بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ پنجاب میں ہے, اور پنجاب کے بھی ساؤتھ پنجاب میں ہے. تو ان کے لیے اگر آپ کو ان کو بٹھا کے آپ رمضان میں کھانا کھلا دیں یا ان کو کچھ کوئی کپڑا تقسیم کر دیں یا ان کو ایک پیکج رمضان کا دے دیں, تو یہ تو فقیروں والی بات ہے نا. آپ دیکھیے جو اصل کام کرنے کا ہوتا ہے حکومت کا, کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں, کہتے ہیں کہ وہ انگلش کا محاورہ نا کہ آپ انسٹیڈ آف گیونگ فش یو مسٹ ٹیل دیم دی آرٹ آف کیچنگ دی فش. بالکل. وہ ان کو آرٹ سکھانا دیا تاکہ وہ خود کفیل ہو جائیں, سمجھ جائیں, سیکھ جائیں, کوئی ہنر آ جائے ان کے پاس. لیکن احمد صاحب میں عرض کروں, فیئرلی اتنی بڑی پرسنٹیج ہے. یہ لنگر خانوں کے پروجیکٹ پہ جب خان صاحب کے دور میں, آپ کو پتہ ہے لنگر خانوں کا ایک بہت اہم منصوبہ تھا اس وقت کے دور حکومت کا, اس پہ یہ پی ایم ایل این والے یہی تنقید کرتے تھے کہ یہ تو آپ کیا مطلب ایک اللہ معاف کرے فقیروں والا سلوک کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. بہت کرتے تھے. اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, وہاں پر بھی ان کے میٹنگ کے اندر بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ ان کے لیے ادارے بنائے جائیں, انسٹیٹیوشن بنائے جائیں جہاں اس طبقے کو آپ جو ہے اس سے آپ کی اکانومی بھی سنبھل جائے گی. ہینڈی کرافٹس کی طرف جو ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے جو صدیوں سے جو نسل در نسل جو سیکھتے تھے اس کام کو پراپر انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جاتا. کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ جہاں سے وہ ارننگ کا ایک آنریبل طریقہ جو ہے وہ اپنا لیتے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے احمد صاحب کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ آپ جس چیز پہ آج تنقید کر رہے ہیں آپ اس وقت اپنے دور گورنمنٹ میں بھی اسی مدے پر تنقید کرتے تھے. جی میں نے اس وقت کی, اور میں ابھی بھی پروگرام سے میں بڑا برملا کہتا رہتا ہوں, جہاں جہاں ان کی غلطیاں ہیں ان کو گناتا رہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں, اس کو بری بات نہیں ہے. بالکل. اسی طرح سے ابھی یہ ہاسپٹل کی بات کر رہی ہیں. دیکھیے پنجاب حکومت نے بہت کام اچھے نہیں کیے ہوں گے اپنے پچھلے دور کے اندر, لیکن ایک کام بہت اچھا کیا تھا کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے ارریسپیکٹو, چاہے اس کا تعلق جو ہے جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے اور وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بلو پاورٹی لائن بھی ہے, تو 10 لاکھ روپے تک کا ایکسپینسز جو ہے لیگل وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ وہاں پہ جائے, اور ہاسپٹل باؤنڈ ہے اس کے اوپر, وہ اس کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے اوپر. یہ اس کو ختم کر دیا گیا. اور اس کی جگہ پہ ابھی آپ نے وہ چیری پکنگ والا حساب ہو رہا ہے. کوئی اس کو پراپر طریقے سے تو کارڈ نہیں بنا کے دیا آپ نے ہر ایک آدمی کو. مطلب یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کارڈ ہے کہ دیکھیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ایک دور آیا تھا, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے, جب جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے, نان پارٹی بیس جب حکومت بنی تھی, ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی, تو جنیجو صاحب اس وقت بھی ایک اکنامک کرائسس آیا تھا, اور اکنامک کرائسس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کے اسپیچ کی اور کہا کہ ہیئر آنورڈ پرائم منسٹر سے لے کے کوئی شخص جو ہے وہ 1000 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی استعمال نہیں کرے گا. جی چاہے وہ چیف آرمی سٹاف ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا پرائم منسٹر ہے, اینی باڈی. اور وہ نافذ ہو گیا اس دور میں, ان کے پیریڈ میں وہ چلتا رہا. تو یہ جب سمپلسٹی ہے تو سب کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے نا ہم کون ہوتے ہیں ڈسکریمنیٹ کرنے کا؟ حکومت کا کام تو ہے نمائندگی کرنا عوام کی. اصولی طور پر بڑا ایک صحیح موقف ہے. حسن صاحب یہ اگر میں آپ سے عرض کر پاؤں, یہ پیپلز پارٹی پہ بھی جو ابھی موجودہ آسٹیرٹی میجرز ہیں ان کے اعلانات کے بعد, یہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ایک تنقید آپ کو پتہ ہے یا آپ کے علم میں ہوگا, سوشل میڈیا پہ کافی پھیلی کہ کوئی 9 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب نے منگوا لی گئی, انہوں نے کر لی ہے, اس کو ریکروٹ کر لیا ہے. تو یہ بھی اس طرح کی جو مطلب ایک خبریں ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف یہ تنقید جائز ہے پھر, کہ اس وقت ان حالات, مشکل حالات کے پیش نظر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں یقیناً جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی کرے. جو حالات ہمارے جا رہے ہیں, جس طرح سے ہماری بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی ہے, اور ایک جنگی ماحول ہے, بلکہ ایک طرف ہم جنگ لڑ رہے ہیں, پھر اس خطے کا جو سب سے بڑی جنگ وار مڈل ایسٹ اور ایران اور ان
ساری وہ چل رہی ہے. ان حالات میں ہمیں یقیناً ایسی کوئی چیز بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے دیکھیں تنقید تو یہ تعمیری ہے, اس میں کوئی ایسی تنقید نہیں ہے جو یہ کہا جا رہا ہو جی کہ تنقید برائے تنقید ہے. جی بڑی خوشائند بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے سن کے یہ. دیکھیں اگر گاڑیاں لیں, جہاز خریدیں, ہم کوئی ایسی چیزیں لیں, ہم بیوروکریٹس کے لیے نئی گاڑیاں خریدیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کم از کم یہ عیاشیاں زیب نہیں دیتی. اور احمد صاحب نے جو ذکر کیا جنیجو صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ جی 1000 cc گاڑی استعمال ہوگی, تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کھربوں روپے کی 1000 cc گاڑیاں خریدی گئی اور سب میں وہ تقسیم کی گئی. اتنی مہنگی گاڑیاں جو تھیں وہ بھی ضائع ہوئی اور وہ 1000 cc بھی کچھ دنوں کے بعد فارغ ہو گئی, اور پھر وہی 2000 cc اور 1800 cc اور 4000 cc کی گاڑیوں میں سارے اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیوروکریٹس پھرنا شروع ہو گئے. اب بھی آپ اگر دیکھیں اضلاع کے اندر جا کے, آج بھی جتنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ایک ڈالا ان کی سیکیورٹی کا چل رہا ہوتا ہے, ماشاءاللہ ایک سرکاری گاڑی ہوتی ہے. تو یہ آج بھی ہے یہ جو نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کی کافی چیزوں کی میں تو تعریف بھی کرتا ہوں اگر وہ اچھا کر رہی ہوں. خان صاحب نے اگر کوئی اس وقت اچھا کیا ہو تو میں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی ان کی تعریف کی. میرا ان سے نظریاتی اختلاف ضرور ہے, میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے. وہ پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں, باقی سارے بھی پاکستانی محب وطن ہیں. میں مریم بی بی کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں جو وہ اچھا کرتی ہیں جی, لیکن اگر ہم ان حالات میں صرف یہ دلیل دے رہے ہو کہ اگر انہوں نے جہاز خریدا ہے تو جی وہ ضرورت ہے اور ریسورسز تھے. بھئی اگر ریسورسز ہیں تو پھر کیوں نہیں پنجاب کے اندر زراعت پہ پیسہ خرچ ہوتا, پھر کیوں نہیں ریسرچ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے ایگریکلچر ریسرچ کے, کیوں نہیں وہاں سے ہمیں سیڈ ملتا. ہم تو سیڈ کے لیے کبھی چائنا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہالینڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی ملک کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جی یہ پوٹیٹو کا بیج آ رہا ہے, ہمارا جی یہ میز کا آ رہا ہے, ہمارا ہم تو کوئی پروڈیوس نہیں کرتے جن کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. ہمیں اللہ کرے 10 جہاز خریدے پنجاب حکومت, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آج تک بتا دیں کہ سی ایم کا جہاز کوئی اور کسی نے استعمال کیا ہو, ان کی پڑھی ہوگی لاگ بک وغیرہ سارا کچھ, اس کا ریکارڈ بھی پڑا ہوگا. آپ بتا دیں 47 سے لے کے آج تک کہ کتنے لوگوں نے وہ یوز کیا ہوگا سی ایم کا جہاز جی, کہ آج یہ جہاز جو ہے اس کو فلاں مریض کو لینے بھیج دیا جائے, آج فلاں کیبنٹ ممبر کو ضرورت ہے دے دیا جائے, آج گورنر کو ضرورت ہے دے دیا جائے, کہیں کسی کو بھی نہیں. تو ہمیں اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے, لیکن جو جن حالات میں ہوا ہے وہ تنقید اس پہ ہو رہی ہے. ہاں مطلب آپ کے سمجھتے ہیں, آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو تنقید ہے, جیسے آپ نے وہ 9 کروڑ والی گاڑی جو چیئرمین سینٹ والی ہے اس کو آپ نے کہا وہ تعمیری تنقید ہے, تو یہ طیارے والی بات بھی آپ سمجھتے ہیں تعمیری تنقید ہے؟ کیونکہ اس پہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے نا کہ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں اور خبردار ہو جائیں سارے. دیکھیے وہ معاملہ ہے ان کا جی. پیپلز پارٹی کو کم از کم یہ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے, ہم نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں جی. ہماری محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے, بلکہ پورا خاندان, ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے. اگر ہم یہ کریں گے کہ ہم گاڑی خریدیں, ہم یہ کریں, تو وہ مناسب نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کی اس بات کو کہ بڑا کم لوگوں میں اتنا ایک گٹس ہوتے ہیں اس بات کے کہ آپ مطلب یو کال آؤٹ ود ان یور اون پارٹی. اور میں بڑے جیسے کہتے ہیں نا جینوئنلی سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے جو کارکنان یا لیڈران اپنی پارٹیز میں ہیں, آپ خود ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر کے سمت درستگی کرتے ہیں اپنی جماعتوں کی, تو یہ بڑا ایک اپریشیبل چیز ہے. طاہرہ صاحبہ, یہ آپ نے سنا حسن مرتضیٰ صاحب کی بات, انہوں نے کہا کہ یہ وقت بہرحال نہیں تھا, اور یہ دیکھیں اب یہ قائرہ صاحب بھی یہ والی بات سیم یہی بات کوئی ملتی جلتی فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں قائرہ صاحب اپنی ٹویٹ میں فرما رہے ہیں قیمتیں اس وقت بڑھا دی گئیں جب مہنگا پیٹرول ابھی خریدا بھی نہیں گیا. رمضان میں یہ فیصلہ خاص طور پر مزدور, دہاڑی دار, عید پر سفر کرنے والے پردیسیوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنے گا.
تو کوئی عید کی کنسیڈریشن نہیں کی گئی؟ جبکہ پہلے طاہرہ صاحبہ آپ کو پتہ ہے ہم سنتے تھے کہ PDM-1 کے دور میں کہ میاں صاحب تو جب مفتاح صاحب نے بولا کہ میں قیمت بڑھاؤں گا تو وہ تو ناراض ہو کے میٹنگ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے. ہونا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حالات میں اور اب ملک کے حالات میں بہت فرق ہے. ابھی ہم افغانستان کے ساتھ جنگ میں، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت حالات جنگ میں ہے. جی درست. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے تو تیل کہیں سے آتا نہیں، کسی صوبے سے بھی تیل نہیں نکلتا. تیل ہم نے لینا ہے باہر سے، اور یہ پیٹرول اور یہ تو باہر سے آتا ہے. لیکن اب جب قیمتیں دوبارہ بڑھی ہیں پیٹرول کی تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں کوئی قیمت نہیں بڑھاؤں گا. اس سے پہلے ضرور بڑھائی گئی ہے، اور وہ بھی اس لیے بڑھائی گئی کہ وہ انہوں نے ضروری سمجھا. اور بچت کے لیے انہوں نے کہا کہ سرکاری تمام گاڑیوں کا پیٹرول بند، اور کسی بھی منسٹر یا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ کے ساتھ کوئی ڈالا کوئی گاڑیاں پروٹوکول کی نہیں جائیں گی. اور ان کا بھی پیٹرول بند، 2 ماہ کی تنخواہ ختم ان کو نہیں دی جائے گی، اور 25% ویسے کٹوتی کی جائے گی. جو لوگ تنخواہیں لیں گے ان میں تمام طبقے شامل ہیں. لیکن طاہرہ صاحبہ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، جیسے ابھی حسن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امپلیمنٹیشن کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ جو افسران شاہی ہیں بالخصوص پنجاب میں، ان کے ٹھاٹ بھاٹ کے وہی حال ہیں، وہی ایک سیکیورٹی والا ڈالا، ایک پروٹوکول کا ڈالا. تو یہ کلچر کیوں ختم نہیں ہو کے دے رہا؟ احکامات کے باوجود حکومت عمل درآمد کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ نہیں، CM پنجاب نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی منسٹر جو ہے ان کو پیٹرول نہیں ملے گا، ان کو گاڑیاں نہیں ملیں گی. ایک گاڑی ہوگی ان کے استعمال کے لیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آفیسز آن لائن کام کریں، جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ آفس آئیں، باقی لوگ گھر سے آن لائن کام کریں. امپلیمنٹیشن ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں CM آفس میں گاڑیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، کوئی ڈالے نہیں ہیں. سب سیکورٹی کے جو ڈالے تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے. کسی منسٹر کے پیچھے کوئی ڈالا نہیں جا رہا جیسے پہلے جاتے تھے. اچھا، اب کم ہو گئی ہیں. 3-4 گاڑیاں ہوتی تھی، ختم ہو گئی. اب ایک گاڑی ہے منسٹر کی جو جاتی ہے، اور اس کا بھی پیٹرول گورنمنٹ نہیں دے رہی، وہ اپنے پاس سے ڈلوائیں گے. کسی منسٹر کو، کسی سرکاری گاڑی کو، تو پھر طاہرہ صاحبہ یہ کنجوسی کیوں کرتے ہیں سارے؟ آپ کی تعریف کرنے میں پنجاب گورنمنٹ کی جو آپ بتا رہی ہیں، یہ تو بہت ایک خوش آئند اور بہت قابل تعریف، قابل ستائش اقدامات ہیں. پھر یہ تعریفوں میں کیوں اتنی کنجوسی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اطراف سے ہے؟ اس بات کو تو ایکنالج کرنا چاہیے نا. میں آپ کو ایک عرض کروں. جی حکم کریں. نہیں، ہمیں تو کام کرنا چاہیے، کوئی تنقید کرے یا اپریشیٹ کرے یا نہ کرے. ہم نے اپنا قبلہ سیدھا رکھنا چاہیے کہ جس طرح پاکستان حالت جنگ میں ہے اور بیرونی ممالک میں. اب دیکھیں نا، ہماری جو اکانومی ہے اس کا مقابلہ نہ تو چائنا سے کر سکتے ہیں، نہ انڈیا سے، نہ امریکہ سے، نہ یورپ سے. ہم تو اپنی ہی اکانومی کے اندر رہیں گے، اور جو ہماری اکانومی ہے اسی کے ساتھ چلیں گے. تو میری یہ عرض ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سے تیل نکلتا ہو ہمارے ذخائر سے تو پھر ہم کہیں گے جی ہمیں تیل اس سے بھی کم کرنا چاہیے. ہر چیز ہم IMF میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، IMF کے پروگرام کے اب پابند ہیں. اس کے باوجود اس جنگی حالات میں جبکہ ہمیں گورنمنٹ ملی، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، جسے اس گورنمنٹ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. پرائم منسٹر صاحب 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں. 4 طاہرہ صاحبہ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ ہمیں تعریف اور تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اپنا کام کیا کر رہے ہیں. احمد صاحب یہ ٹھیک بات ہے، کام کر رہے ہیں اور عوام کو سہولیات دینی ہے، اور ایک بڑی ہمیں اپنی عوام کو سہولیات دینی ہے. ہمیں ان کی مشکلات، کسان کارڈ ہم نے دیا، ٹریکٹر کے لیے ہم نے بلا سود قرض دیے، ہنر مند پروگرام شروع کیا. جو وہ بچے جنہیں جابز نہیں ملتی، وہ غالباً ابھی جو حسن صاحب فرما رہے تھے کہ کسانوں کی طرف اور زرعی شعبے کی طرف کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے، تو وہ بھی طاہرہ صاحبہ نے کچھ جو ہیں وہ گنوائے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے. بہت دلچسپ پوائنٹ پر یہ ڈیبیٹ آ گیا ہے، لیکن ہمیں اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑے گا. کم بیک آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے مدعے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اب کچھ جو خواتین قیدی ہیں ان کی رہائی کا کچھ ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا عید کے بعد کوئی ایسی توقع رکھی جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے خواتین قیدیوں میں صنم جاوید ہیں، فلک جاوید، اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر یاسمین راشد جو خود مطلب کینسر پیشنٹ ہیں اور عمر دراز بھی ہیں. ان کے اوپر کئی دفعہ ان کی مانگ بھی ہو چکی ہے کہ ان کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ چھوڑا جائے. تو کوئی اس طرف کہتے ہیں ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ یہ سورسز بھی کلیم کرتے ہیں کہ وزراء اس بات کے خواہاں ہیں کہ کچھ مذاکرات کی راہ نکلے. لیکن پرابلم کیا آپ کی طرف ہے
کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ جب سے گنڈا پور صاحب کو آپ نے ہٹایا ہے تو اس کے بعد سے سارے دروازے مذاکرات کے بند ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ماحول بنانا چاہیے, اگرچہ بنا تو نہیں ہے ابھی تک ماحول. مثلا میں آپ کو یہ جس طرح آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کی ہے, اسی طرح سے بہت ساری خواتین ہیں جو بڑی ادھیڑ عمر رسیدہ ہیں, ادھیڑ عمر کی ہیں, اور 10 سال قید کر کے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور وہ کئی ان کو ایلمنٹس ہیں, بیماری ہیں, اولڈ ایج کی وجہ سے بھی, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے, اور بلڈ پریشر ہے, 100 قسم کی بیماریاں ہیں. میں 1-2 کیسز کو خود ڈیل کر رہا ہوں. تو آپ بلیو کریں کہ جس دن ان کا کیس وہ سسپینشن آف سینٹینس کا لگنے کی فکس کرواتا ہوں, اس کو شارٹ ڈیٹ اس کی میں باقاعدہ ایک پٹیشن دے کے, تو جس دن ان کا کیس لگنا ہوتا ہے اس سے 2 دن پہلے ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ یہ کیس دس کیس ہیز بین ری شیڈولڈ. اور ری شیڈول کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ سے کبھی لگے گا. اور یہ میں آپ کو بالکل کہیں تو اس کیس کا نمبر بھی, نام بھی بتا سکتا ہوں, خاتون کا نام بھی بتا سکتا ہوں. اسی طرح سے, اور وہ یعنی وہ اس کیٹیگری میں ہے, 70 ایئرز اولڈ لیڈی ہے, اور وہ پی ٹی آئی کی آپ فرماتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنر ہیں. بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پرزنر ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ جو ہیں ابھی جب محترمہ طاہرہ صاحبہ نے جتنی باتیں کی ہیں, ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے, ان کی سنسیریٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں. پاورٹی لائن, بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے, شاید ان کو معلوم ہے یا نہیں, 50% سے زیادہ تجاوز کر چکی ہوئی ہے. اور وہ اتنی تکلیف دہ لائف ہوتی ہے. میں آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے جلدی سے بتا دوں کہ اس کی کیسی لائف ہوتی ہے, کہ شیلٹر کوئی نہیں ہے رہنے کے لیے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, کوئی اپنا پورا جسم ڈھانکنے کا کپڑا نہیں ہے ان کے پاس, کسی بچے نے اسکول, کالج, یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی, ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. کوئی آدھی پاپولیشن پاکستان کی کوئی 12.5 کروڑ 13 کروڑ آبادی اس قسم کے لائف میں ہے اس وقت. اور آپ بتا دیجئے, ابھی 2 سال گزر گئے ہیں حکومتوں کو, یا اب نئی حکومتیں جو بنی ہیں, کوئی ایک پروجیکٹ, ایک پالیسی یہی گنا دیجئے, یا طاہرہ صاحبہ بتا دیں کوئی ایک پالیسی, کوئی ایک پروجیکٹ ان کے لیے کیا کیا. کسی نے, کسی ایک بجٹ میں ان کا ذکر آیا. وہ بھی انسان ہیں, ان کے بچوں کے بھی وہی جذبات ہیں, اور ان کے والدین کے اپنے بچوں کے لیے بھی وہی جذبات ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہیں. حسن صاحب, یہ جو شوگر والا ایک سکینڈل تھا, بالکل مجھے یاد ہے, اس پہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی خاصی ناراض تھی, اور ابھی بھی یہ جو پیٹرول کے نرخ بڑھے ہیں اس پہ ابھی بھی پیپلز پارٹی بہت کھل کے احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ میں بھی اس مدعے پر آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ کہ آل آف دس یہ کہاں رہا ہے, اور اگر یہ سمت آپ کو لگتا ہے کہ یہ درستگی کی طرف نہیں ہے, تو اب جیسے ایم کیو ایم بھی دوسری کولیشن پارٹنر ہے, ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, وہ شاید منا لیا ہے, ان کا آپ کے ساتھ کوئی ایشو تھا یہ, لیکن اگر آپ کو کوئی سمت نہیں لگ رہی چیزوں کی ٹھیک, تو یہ ایک عجیب سی ایک ویسے یہ خبر تھی, لیکن ایک دلچسپ خبر ہے کہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں یہ علامہ راجہ ناصر عباس, انہوں نے بھی قومی حکومت کی حمایت کر دی ہے. چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں کیا؟ دیکھیں, یہ تو مونا ہر روز کی سیاست ہے, پالیٹکس ہے, اس میں نیشنل گورنمنٹ کا بھی آتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ ہو, وہ تو جو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی رائے ہے اس کی, یقیناً وہ دے سکتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں کوئی ایسا نیشنل گورنمنٹ پہ سوچا جا رہا ہے یا سوچنا ہے. ہمارے سارے اس وقت تو جو جنگی حالات ہیں سب کی توجہ ادھر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسا سوچا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے سکینڈلز کی بات کی, تو یہ تو ہر دور میں آتے رہے سکینڈلز. خان صاحب کے دور میں بھی ایک سکینڈل آیا تھا چینی کا, آپ کو یاد ہوگا, بہت بڑا سکینڈل تھا. جہانگیر ترین صاحب اس وقت تحریک انصاف میں تھے, تو بہت لے دے ہوئی اس پہ بھی, اور یہاں تک کہ پارٹی کو لاتلکی کا اظہار کرنا پڑا. پہلے وہ ساری ریبیٹس وغیرہ دی گئی, پھر لاتلکی کا اظہار کیا گیا. اور
احمد صاحب آئی شوگر تھنک ملیں کچھ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے، لیکن میرا اندازہ ہے وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تو انہوں نے اس پہ انکوائری بنائی اور مطلب سب کو ان کو نکالا، ان لوگوں کو جہانگیر ترین اسی کی وجہ سے ناراض ہو کر پارٹی جہانگیر چھوڑ ترین گئے. صاحب کو پارٹی سے الگ کر دیا گیا تھا. جی ہاں نہیں وہ الگ کر دیا گیا تھا، لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، کوئی ریکوری نہیں ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یہ تو ہے نا، اس پہ کسی نے قربانی کا بکرا تو بننا ہوتا ہے نا، وہ تو ہر جگہ پہ ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کہ پارٹی سے نکال دیا تھا وہ کافی یہ نہیں ہے. ناکافی آپ کہہ رہے ہیں. اس پہ جی وہ جو پیسہ اس سکینڈل کی نظر ہوا وہ پیسہ ریکور ہو جاتا تو شاید آج یہ لاجک بھی بنتی کہ جی پارٹی سے نکال دیا تھا، لیکن وہ تو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اور پھر کیا ہوا وہ ساروں نے سب کو پتہ ہے. وہ چیزیں گڑے مردے کھوڑنے کی ضرورت نہیں. آج جو آج کی جی حسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ آج تو اتنا بھی نہیں ہوا، نہ کوئی کمیٹی بنی، نہ کوئی پروب ہوا اس پہ، اور مطلب یکے بعد دیگرے اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. چاہیے اگر آج نہیں ہو رہا تو وہ بھی غلط ہو رہا ہے. آج بھی اگر نہیں ہو رہا تو وہ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ کوئی ٹھیک تو نہیں ہو رہا. ہونا چاہیے. اور جو لوگ ہیں ان کو اس ملک کے اندر سب سے بڑے مافیازی ذمہ داران ہیں. ہم عام آدمی یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ چند میرے خیال ہے 1 لاکھ بھی نہیں بنتے ہوں گے. وہ اس ملک کے وسائل پر قابض ہیں. اس ملک کے کیا یہ جو ہمارا کیپیسٹی چارجز والا ایشو ہے کیا وہ چھوٹا ایشو ہے؟ وہ ایک مدت سے اس ملک کی اکانومی کو نچوڑ رہے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے بھی ان خاندانوں کو کہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی جان چھوڑ دو، آپ نے بہت کما لیا ہے، اب اس غریب لوگوں کو کتنا نچوڑو گے؟ آج جہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں چلی گئی ہیں، یہ تو آپ دیکھیں اپریل مئی میں جو بل آئیں گے عام آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن کیا پیپلز پارٹی حسن صاحب درست کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ اس پہ بہرحال ایک لفاظی تو کر رہے ہیں تنقید کی، لیکن آپ لوگ مطلب اگر مٹیریلسٹکلی آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا بس اتنا ہی کرنا چاہیے؟ یہ عرض ہے. نہیں بالکل نہیں، اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ یہ تنقید برائے تنقید ہو. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اس کی کوئی اصلاح ہو. پیپلز پارٹی کو یقیناً اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیوں نہیں پیپلز پارٹی؟ اینڈ بحیثیت اتحادی تو بہرحال یہ آپ کے اوپر اور بھی آپ سے توقع بڑھ جاتی ہے کہ آپ چونکہ اتحادی ہیں تو میں بھی آپ اور زیادہ بڑی اپریشیٹیبل ہے جو بات کر رہے ہیں. ہاں حسن جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں اب احمد صاحب؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ حسن صاحب نے گفتگو جو کی ہے بڑی اپریشیٹیبل ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن بس انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ایک ایسا ایک وائڈ ایک جو ہے ایک بیچ میں عوام اور حکومت کے اہل حکومت کے درمیان میں رہتا ہے، اور وہ اس دفعہ بہت زیادہ ہو گیا. اور بلکہ علامہ نے تو ایک عرصہ پہلے ایک شعر بولا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی زاہدی. طاہرہ صاحبہ کیا وجہ ہے؟ آپ سے تو ہم آئی تھنک پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ حسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم بحیثیت اتحادی صرف احتجاج کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں برائے اصلاح، اور وہ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کوئی سمت درستگی ہو سمت کی. اپوزیشن والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تنقید کر رہے ہیں تاکہ کوئی درستگی ہو. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ان طرح کے سکینڈلز پہ کوئی نہ کمیٹی بنتی ہے نہ اس پہ کوئی جانچ پڑتال ہوتی ہے؟ اب جیسے یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر بھی یہی الزام یہ لوگ لگا رہے ہیں نا کہ جو یہ 55 روپیہ بڑھا، انہوں نے تو پہلے سے تیل خریدا ہوا تھا تو ان کو اس کا فائدہ ہوا. یہ بار بار یہ الزام آ رہا ہے، کیا کوئی کسی تحقیقات جانچ پڑتال کی توقع رکھی جائے گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ جب پارلیمانی پارٹیز کو بلاتی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اسی مہینے کے آغاز میں تمام پارلیمانی پارٹیز کو بلایا کہ ہم ایک اس ملک کی اکانومی کے لیے امن کے لیے بیٹھ کے ڈائیلاگز کریں. تمام جماعتیں آئیں، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. اتنے اہم ایشو پر بھی جب سیاسی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھتی تو گورنمنٹ تنہا جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ یہ پہلا رمضان میں نے دیکھا گھر میں بھی جب آتی ہے نا. احمد صاحب شاید آپ سے کچھ مخاطب ہے، پالیسی تو نہیں بنا سکتی. ہاں احمد صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اینٹی پبلک پالیسی تو نہیں بنا سکتی کہ یہ
एक महीना का स्टॉक वो खुद कह रहे हैं एक दिन पहले कि 1 महीने का स्टॉक है उनके पास। अकेले क्या क्या करें वो? अहमद साहब वो कहते हैं आप लोग तो आते भी नहीं है ना कि अगर आपको कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए या किसी कोई सलाह मशवरे के लिए बुलाया ना आए, वो अलग बात है, छोड़े आए या ना आए, आप तो बैठे हैं ना हुकूमत संभाल के, आपका काम तो है ना आपका नुमाइंदगी करना। इलेक्शन का मतलब है कि आप नुमाइंदगी करेंगी, आप बाइकआउट करते हैं, आप आते नहीं। अब अगर एक घर में मुश्किलात होती हैं तो आदमी रूखी सूखी भी उस टाइम खाता है। जब अच्छे हालात आते हैं तो इंसान घी के पराठे भी खा सकता है। तो मुल्क इस हालात में हालत जंग में हमने आपको दावत दी कि आप आए, बैठ के लाया अमल बनाए। आप वहाँ तो मुशावरत के लिए आते नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है। क्या आप भी तो इसी मुल्क के अंदर रहते हैं और तमाम तर जिम्मेदारी आप कहते हैं हुकूमत की है, तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती। सही हुआ अहमद साहब, आप जी आप अपनी बात बसने वाले लोगों की भी है। बिल्कुल आपने बिल्कुल एक अहम बात आई है, इसका जवाब मैं मांग लूं फिर वक्त का इख्तिताम आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी जो है, उससे ज्यादा दुख आपको इस बात का होना चाहिए कि हुकूमत चलाने का इख्तियार तो सिर्फ इलेक्टेड नुमाइंदगान को होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल के मुताबिक आइन का प्रियम्बल ये कहता है कि हमेशा आपको सॉवरेनिटी, सुनिए बात तो सुनिए तो सही ना, बाइकआउट तो किया। प्रियम्बल आइन का कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो अगर इलेक्टेड चोजन नुमाइंदगान को सिर्फ हुकूमत करने का इख्तियार है, अनइलेक्टेड आदमी को तो नहीं है, इस वजह से बाइकआउट करते हैं। ओ तो आप उनको सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलें आप कुछ परफॉर्मेंस दिखा दें फिर भी वो बहरहाल एक फिर तवील बहस है, क्योंकि जो अनइलेक्टेड वाली सर बात है वो तो हर दफा यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है ऑपोजिशन उसको इलेक्टेड मानती है। तो नहीं होता, आपके टाइम में भी था सर, आपको नहीं वो आरटीएस और ये सारे आपको कहते थे अनइलेक्टेड तो नहीं था ना, उनको सिलेक्टेड कहते थे आपको। शहबाज वो बिलावल साहब वो हसन साहब को याद होगा। लेकिन क्यों हसन साहब ऐसे ही वो, लेकिन चले उस वो एक सूरत जी मैं याद है, मुझे बिल्कुल याद है। चलिए इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत दिलचस्प। लेकिन बहरहाल एक देरपा बहस है, कभी और आगे जरूर बढ़ाएंगे। तमाम मौजूद शुरका, लर्नड शुरका का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।